بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا اندازہ غلط نکلا، اس کے کاسبال نکلے نہیں تھے۔ اس نے سیدھا ہوتے ہی مجھے ٹھوک کر رسید کرنے کی کوشش کی۔ ٹھوکر سے تو میں بچ گیا، لیکن اس کے لیے مجھے اس کا گریبان چھوڑنا پڑا۔ گریبان چھوٹتے ہی اس نے بن مانس کی طرح مجھ پر چھلانگ لگائی۔ عام حالات میں وہ ایک طاقتور آدمی تھا، لیکن میں نے اسے جو جھٹکا دیا تھا اور اس کی پسلیوں میں جو ٹھوکر رسید کی تھی، اس کی وجہ سے اس میں زیادہ دم خم نہیں رہا تھا۔ وہ غصے میں اندھا ہو کر مجھ پر جھپٹا تھا۔ غصے میں اندھے ہونے والے عموماً مجھ سے زیادہ مار کھاتے تھے۔ جس انداز میں وہ مجھ پر جھپٹا تھا، میں چاہتا تو اسے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر پٹک دیتا، لیکن دو وجوہات کی بنا پر باز رہا۔ ایک تو انتہائی دبیز قالین کی وجہ سے اسے چوٹ کم لگتی، دوسرے نچلی منزل پر اچھی خاصی دمک سنائی دیتی جو کسی کو تشویش میں مبتلا کر سکتی تھی۔ شمیم ایک اور ہلکی سی چیخ مار کر بالکل ہی کونے میں جا گھسی۔ میں نے مختار کو جھکائی دی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا ذرا آگے کو گیا۔ تب اچانک مجھے احساس ہوا کہ اس کے معاملے میں میری نظر نہ جانے کس وقت ایک لمحے کے لیے چوک گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کھلا استرا نظر آ رہا تھا جو اس نے نہ جانے کب اور کہاں سے نکالا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ریوالور اس کی جیب میں نہیں تھا، ورنہ وہ ریوالور بھی نکال سکتا تھا۔ بہرحال میری نظر کی چوک مجھے اب بھی مہنگی پڑ سکتی تھی۔ اس طرح کوئی کم خطرناک چیز نہیں تھی۔ اس کا اندازہ مجھے اسی وقت ہو گیا جب وہ لڑکھڑاتا ہوا کچھ آگے نکل گیا، لیکن میرے کوٹ کی آستین ایک جگہ سے کٹ گئی۔ وہ اپنا وار کر گیا تھا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ اس کی ذات میں صرف آستین ہی کا کچھ حصہ آیا تھا، بازو بچ گیا تھا۔ میں نے آج تک سنا تو تھا کچھ بدماش اس طرح سے بھی لڑتے ہیں، لیکن کسی کو لڑتے دیکھا نہیں تھا۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک بدماش کا تذکرہ سنا تھا جس کا نام کے ساتھ ہی استرا لگا ہوا تھا۔ وہ جیدہ استرا کے نام سے مشہور تھا۔ اصل نام عبد المجید تھا۔ سنا تھا کہ وہ استرے سے لڑائی کے فن میں بادشاہ تھا، کئی آدمیوں کی گردن اڑا چکا تھا، لیکن ایک لڑائی میں کسی کا صرف ایک گونسا کھا کر مر گیا تھا۔ اخبار میں خبر چھپی تھی، مگر یہ ذرا نچلے درجے کے کچھ اور طرح کے بدماشوں کی باتیں تھیں۔ سینماؤں کے ہجوم میں، ٹکٹوں کی بلیک پر، تنگ و تاریک گلیوں میں کچی شراب کی بٹیوں اور جوئے کے اڈوں پر اس طرح کی لڑائی کا تصور کیا جا سکتا تھا، لیکن اس عمدہ ہوٹل میں، اس شاندار آفس میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایک کروڑ پتی اور سوٹڈ بوٹڈ شخص مجھ پر اس طرح نکال کر جھپٹ پڑے گا۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ وہ بدماش تھا، لیکن اس قسم کی بدماشی اس معاملے میں خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ میں نے سوچا کوئی بعید نہیں وہ اس طرح سے لڑنے کے معاملے میں جیرے اس طرح ہی کی طرح ماہر فن ہو، اسی لیے اس نے اس آڑے وقت میں یہ ہتھیار نکالا ہو۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا کچھ آگے نکل گیا تھا۔ میں نے مشینی انداز میں اس کی کمر پر لات رسید کی۔ لات ٹھیک ٹھاک ہی پڑ گئی۔ وہ رکوع کی سی حالت میں دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کا سر یقیناً غیر معمولی طور پر مضبوط تھا۔ دیوار سے اس کا سر ٹکرانے کی کچھ ایسی ہی آواز آئی تھی جیسے لوہے کا بڑا سا گولا ٹکرایا ہو۔ وہ اوندے منہ گرا۔ میں نے لپک کر اس کی کلائی جوتے کے نیچے دبا لی۔ میں نے پاؤں پر وزن اتنا بڑھایا کہ اس طرح اس کی گرفت سے نکل گیا۔ میں نے پہلے اسے اٹھا کر بند کر کے جیب میں ڈالا۔ میری دوسری جیب میں منظور کا ریوالور موجود تھا۔ پھر میں نے عقب سے اس کی گردن پکڑ کے اسے اٹھایا۔ اس کے حواس مختل تھے، اب اس کے کاسبال نکل چکے تھے۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کی تلاشی لی۔ اس کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ میرے لیے یہ خاصی حیرت کی بات تھی۔ میں نے اسے گھسیٹ کر کرسی کے بجائے اس کی میز پر بٹھا دیا اور اسے تھوڑا سا جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اسٹامپ پیپر 12 لاکھ کی ادائیگی کا ہے اور تمہیں 12 لاکھ کا چیک مل گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے مزید ایک ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے کہا، اس میں بے ایمانی والی تو کوئی بات نہیں نا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ اس کی قمیض کا اگلا حصہ اور ٹائی چرمر ہو چکی تھی، کوٹ بغلوں میں سے پھٹ چکا تھا۔ میں نے ملائمت سے کہا، چلو اب اسٹامپ پیپر نکالو۔ وہ یہاں نہیں ہے، وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ کیا تمہیں ابھی کچھ اور درگت بنوانی ہے؟ میں نے دوبارہ اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اس میں اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ گریبان چھڑا لیتا۔
میں نے اس کے عقب میں دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ سامنے مجھے دیوار میں سیف نظر آ رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ تم کیش اور ضروری کاغذات اس میں ہی رکھتے ہوگے۔ کیش اور کاغذات اس میں ضرور ہیں، وہ ناہموار سانسوں کے درمیان بولا، لیکن وہ اسٹامپ پیپر ہیڈ آفس میں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ بات سن کر میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں تمہیں اسی حالت میں تمہارے اس ہوٹل سے تمہارے جیالوں کے سامنے گھسیٹتا ہوا ہیڈ آفس تک بھی لے جاؤں گا۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، بہتر یہی ہے کہ پیپر اگر یہاں موجود ہے تو میرے حوالے کر دو۔ اگر میں تمہیں ہیڈ آفس لے گیا اور پیپر وہاں نہ ملا تو تمہارے منہ میں ایک بھی دانت باقی نہیں رہے گا۔ اس نے ایک لمحے سوچا، اب غالباً اسے یقین آ چکا تھا کہ میں جو کہوں گا وہ کر کے دکھا سکتا ہوں۔ وہ اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا سیف کی طرف چل دیا۔ میرا اندازہ ٹھیک ہی تھا، اسٹامپ پیپر یقیناً سیف میں موجود تھا۔ کوئی چلاکی دکھانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تمہیں یہ بھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا۔ بس تم اپنے آپ کو عالم بالا پر پاؤ گے۔ میں نے اسے خبردار کیا، مجھے اندیشہ تھا کہ سیف میں کوئی ہتھیار یا اس کا متبادل بھی موجود ہو سکتا تھا اور وہ اسے استعمال کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ تاہم میں نے اس کے سر پہ جا کر کھڑا ہونے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے اور میرے درمیان خاصا فاصلہ تھا۔ میں میز ہی کے قریب کھڑا رہا تاکہ ضرورت پڑنے پر فوری طور پر اس کی آڑ میں ہو سکوں۔ کمرہ بہت بڑا تھا، اسی لیے اتنی دینگا مشتی کے باوجود سامان کی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی تھی۔ شمیم میرے قریب آ کھڑی ہوئی اور سرگوشی میں بولی، افی، مجھے نہیں معلوم تھا تم اتنے نڈر اور خطرناک آدمی ہو۔ میرے بارے میں تمہاری معلومات شاید گاہے بے گاہے اضافہ ہوتا رہے۔ میں نے سرگوشی میں ہی جواب دیا، پھر احتیاطاً مختار کو ایک بار اور خبردار کیا، میرے ہاتھ میں ریوالور ہے، اگر تجوری سے مجھے کاغذ کے علاوہ کچھ اور باہر آتا دکھائی دیا تو اس کے ساتھ ہی تمہارا بیجا بھی کھوپڑی سے باہر آ جائے گا۔ پیپر ذرا ایک طرف کو ہٹ کر نکالنا تاکہ میں تمہارے ہاتھ پر نظر رکھ سکوں۔ اس نے سیف میں چابی لگائی، پھر ڈائل گھما کر نمبر ملائے۔ تجوری کھلی تو سامنے ہی مجھے ایک خانے میں بہت سی گڈیاں سجی ہوئی دکھائی دیں جو یقیناً نوٹوں کی تھیں۔ اس نے دوسری چابی لگا کر نیچے کا ایک چھوٹا خانہ کھولا۔ میرا خیال تھا اس نے اسٹامپ پیپر کسی فائل میں لگا رکھا ہوگا، لیکن وہ رول کی شکل میں رکھا ہوا تھا۔ مختار میری ہدایت کے عین مطابق محتاط انداز میں اسے نکال کر میز کی طرف لوٹ آیا۔ پیپر پر ربڑ رنگ چڑھا ہوا تھا۔ اس نے کاغذ کا رول یوں میری طرف بڑھایا جیسے مجھے کسی گن سے شوٹ کر رہا ہو۔ ظاہر ہے اس وقت اس کی دلی خواہش تو یہی تھی۔ لاشعوری سے انداز میں وہ اپنی اس خواہش کی تکمیل کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں منظور والا ریوالور تھا، دوسرا ہاتھ جیب میں تھا۔ میں نے شمیم کو اشارہ کیا، اس نے لرزتے ہاتھ سے رول تھام لیا۔ اسے کھول کر دیکھ لو، یہی تمہارا مطلوبہ اسٹامپ پیپر ہے نا؟ میں نے کہا۔ شمیم نے پیپر کھول کر دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے ہونٹ خشک نظر آ رہے تھے، شاید اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پرس میں رکھ لو اسے، میں نے اسے ہدایت کی۔ اس نے قدرے بکھلا کر ادھر ادھر دیکھا، اس کا پرس کچھ دور قالین پر پڑا تھا۔ اس نے لپک کر اسے اٹھایا، پیپر اس میں رکھ لیا۔ وہ ابھی تک بدحواسی ہی تھی جبکہ مختار کچھ سنبھل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ٹھہراؤ اور خود اعتمادی واپس آ چکی تھی۔ وہ ایک ٹک میری طرف دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، یہ تم نے شمیم کے ساتھ دوستی نہیں نبھائی چودھری، دشمنی کی ہے۔ اس کے ساتھ کتنی ہی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا تم نے۔ بازوؤں کی طاقت اور لڑنے میں مہارت ہر وقت ہر جگہ کام نہیں آتی۔ تمہیں شاید شمیم نے میرے بارے میں صحیح طرح بتایا نہیں۔ اس نے تو بہت ہی بڑا چڑھا کر بتایا تھا، دیکھ نہیں رہے یہ تم سے کتنی معروب ہے؟ ابھی تک اس کے حواس ٹھکانے نہیں ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے شمیم کی طرف اشارہ کیا، لیکن سچی بات ہے کہ اس سے تمہارے بارے میں اتنا کچھ سننے کے بعد مجھے تم سے مل کر مایوسی ہوئی ہے، اچھی خاصی مایوسی۔ تمہاری مایوسی جلد دور ہو جائے گی چودھری۔ اس کی آواز سانپ کی پھنکار سے مشابہ تھی۔ بہت مہنگا پڑے گا تمہیں اس عورت کے چکر میں الجھنا۔ کاش تمہارے ذہن سے یہ چکر نکل سکے کہ میں اس عورت کے چکر میں الجھا ہوا ہوں۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، خبردار، اب تم سے تعارف ہو گیا ہے، یہ باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی۔ فی الحال میں تمہیں ایک تکلیف اور دوں گا، ذرا باتھ روم میں چلے جاؤ، شاید اس وقت تمہیں ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہو۔ اس نے خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھا لیکن کچھ بولا نہیں۔ میں نے ریوالور کو حرکت دی تو وہ بادل نخواستہ باتھ روم کی طرف چل دیا، لیکن دروازے پر رک گیا۔ میں نے اس کی طرف 2 قدم بڑھائے تو وہ دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ میں نے یہ پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ دروازے پر باہر کی طرف بھی بولٹ موجود تھا۔
اس سے پہلے کہ اندر پہنچتے ہی کوئی شرارت اس کے ذہن میں آتی، میں نے لپک کر بولٹ چڑھا دیا۔ پھر میں نے بے ہوش پڑے ہوئے منظور کو ہلا جلا کر دیکھا، اس کے جلد ہوش میں آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں نے اپنا حلیہ ذرا درست کیا اور شمیم کو ساتھ چلنے کا اشارہ کر کے کمرے سے نکل آیا۔ دروازے میں نے نہایت احتیاط اور آہستگی سے بند کیا۔ نچلی منزل پر پہنچنے تک میں نے ہونٹوں پر نہایت مہذبانہ مسکراہٹ بھی سجا لی، گویا ہم مختار رفیق سے نہایت خوشگوار ملاقات کر کے واپس آ رہے تھے، لیکن شمیم کا خوف ابھی تک دور نہیں ہوا تھا۔ راستے میں وہ سرگوشی میں بولی، تم نے اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی کر دی، واپسی کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ اپنے حساب سے تو میں نے کم کی ہے۔ میں نے کہا، ایسے آدمیوں کو تو میرا قبرستان پہنچانے کو جی چاہتا ہے جو مختلف کونوں خدروں میں زمین کے سینے پر خدا بنے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن وہ ابھی زندہ ہے اور تم ہر لمحے تو ہماری حفاظت کے لیے ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ بولی، ہر لمحے اپنے بندوں کی حفاظت کرنا اوپر والے کا کام ہے۔ میں نے چھات کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، تمہارا یہ درویشانہ مکالمہ مجھے اطمینان نہیں دے سکتا۔ بد نصیبی ہے تمہاری۔ میں نے کہا، میں اس طرح خوف سے کانپنے والوں کو اپنے دوستوں میں شمار نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے مزید اس طرح کی بزدلانہ باتیں کی تو میں تمہیں واپس اوپر اسی کے کمرے میں چھوڑ آؤں گا۔ تم اسٹامپ پیپر اسے واپس کر دینا، میں اپنا چیک بھی واپس نہیں لوں گا۔ تم اس کے پیروں میں گر جانا اور رو رو کر فریاد کرنا، میرے آقا مجھے معاف کر دیجئے، وہ بدبخت اور بدماش چودھری خواہ مخواہ میری حمایت پر کمر بستہ ہو گیا تھا۔ میں نے تو یوں ہی اسے وقت گزاری کے لیے اپنی داستان غم سنائی تھی، پھر شاید وہ 12 لاکھ کے عوض اپنی اور منظور کی پٹائی کو بھول جائے اور تمہیں معاف کر دے۔ یوں تم ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگو، اس المیہ کہانی کا انجام تربیہ ہو جائے، مار داڑ کا سین یہیں ختم ہو جائے۔ بہت کٹھور ہو تم، اس نے خفگی سے میری طرف دیکھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنے بدماش ہو گئے ہو۔ مجھے بار بار بدماش کہہ کر میری توہین مت کرو، میں ایک انتہائی شریف آدمی ہوں، لیکن نہایت مضبوط قسم کا شریف آدمی۔ زیادہ تر شریف آدمیوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ بیچارے کمزور ہوتے ہیں، اس لیے یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے مجبوراً شریف ہیں، حالانکہ انہی میں سے کوئی کبھی تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق یکدم بدماشی پر اتر آتا ہے تو بڑے بڑے بدماشوں کے چھکے چھڑا دیتا ہے۔ اس دوران ہم نچلی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ شوکا ایک بار پھر کسی بدروح کی طرح ہمارے سامنے آ گیا۔ اس نے میرا مشین پسٹل مجھے واپس کرتے ہوئے کہا، زحمت کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اس قسم کے بدماش مہذبانہ الفاظ میں بھی کچھ کہتے ہیں تو لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی خود داری پر خراشیں ڈالتا چلا جاتا ہے۔ تاہم میں نے نہایت خوش خلقی سے دانت نکالتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں۔ میں نے مشین پسٹل کوٹ کی باہر والی بائیں جیب میں ڈال لیا۔ جیب کے اندر اب پستول کا رخ اسی کی طرف تھا اور میں بائیں ہاتھ سے بھی ہر قسم کے حالات میں اتنا ہی عمدہ نشانہ لگا سکتا تھا جتنا دائیں ہاتھ سے۔ ہم سیڑھیوں کی طرف چل دیے۔ جب شمیم سیڑھیوں کی اوٹ میں ہو گئی تو میں نے سرگوشی میں اس سے کہا، تم سیڑھیاں اترتی رہنا، واپس مت آنا۔ اس کے بعد میں نے کچھ اس طرح چونکنے کی اداکاری کی جیسے مجھے اچانک کوئی بات یاد آئی ہو اور میں واپس شوکے کی طرف پلٹ پڑا۔ اس کے سامنے پہنچ کر میں نے دائیں جیب سے منظور کا پستول نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یار یہ ذرا منظور کو پہنچا دینا، غلطی سے میرے پاس رہ گیا تھا۔ اس نے اضطراری سے انداز میں ہاتھ بڑھا کر پستول لے لیا، لیکن دوسرے لمحے اس کا چہرہ متغیر سا ہو گیا۔ اس کا ذہن ایک لمحے کی تاخیر سے اس نقطے کو سمجھ سکا تھا کہ منظور کا ریوالور میرے پاس موجود ہونے کا مطلب کیا تھا۔ اس نے تیزی سے ریوالور سیدھا کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ اگر اس میں گولی ہوتی تو یقیناً میرے سینے میں سوراخ ہو گیا ہوتا، لیکن میں اتنا احمق نہیں تھا کہ لوڈڈ ریوالور اس کے ہاتھ میں دے دیتا۔ اس نے ریوالور ایک طرف پھینک دیا اور جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن میں نے بائیں جیب میں موجود مشین پسٹل کو حرکت دیتے ہوئے کہا، نہیں چندہ، اس قسم کی کوئی حرکت نہیں چلے گی۔ ہم تو پرسکون ماحول میں بات چیت کرنے والے مہذب لوگ ہیں۔ میری جیب سے پسٹل کی نوک اس کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ اس کا جیب کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ رک چکا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت جو تاثرات تھے ان کی وضاحت بہت مشکل تھی۔ ان میں حیرت بھی تھی، بے یقینی بھی، غصے کی شدت سے نہ جانے کیا کچھ کار گزرنے کی خواہش بھی تھی اور مجبوری بے بسی بھی تھی۔ میں نے دائیں جیب سے مختار رفیق کا استرا بھی نکال کر اس کی طرف بڑھایا
بڑھایا، یہ مختار کو دے دینا، یہ بھی غلطی سے میرے پاس آ گیا تھا، اسے کہنا اکیلا اس طرح اچھا نہیں لگتا، باقی اوزار بھی خرید لے اور ایک صندوقچی اس میں رکھ کر صبح ہی صبح لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر پوچھ لیا کرے کہ کسی کو شیو تو نہیں بنوانی یا بال تو نہیں کٹوانے، پارٹ ٹائم یہ کام اچھا رہے گا۔ اس نے استرا لینے کے لیے تیزی سے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں پڑھ لیا کہ وہ استرا لے کر اسے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے ہاتھ تک پہنچنے سے پہلے میں نے استرا اسی طرف پھینک دیا جدھر اس نے خالی ریوالور پھینکا تھا۔ میں نے سوچا کوئی بعید نہیں کہ وہ بھی اپنے سرپرست مختار کی طرح استرے کے استعمال میں استاد ہو، اور سچی بات یہ تھی کہ میں اسے کم از کم اس وقت گولی مارنا نہیں چاہتا تھا۔ مشین پسٹل کی نال میں نے صرف دمکانے کے لیے اس کی طرف کی ہوئی تھی۔ استرا لینے کے لیے وہ میرے قریب آ چکا تھا اور اتنے قریب آ کر وہ داؤ کھیلنے سے باز نہ رہ سکا۔ اس نے میری گردن اپنے بیلچہ نما چوڑے ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کی۔ اس کا ارادہ غالباً میری گردن اپنے ہاتھ کے آہنی شکنجے میں جکڑ کر ایک طرف کو گھومتے ہوئے مجھے ہی اپنی ڈال بنانے کا تھا۔ وہ اپنی جگہ بڑا فن خوان اور بدماش صحیح، لیکن شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ ان معاملات میں میرے سامنے بچہ تھا۔ میں نے گردن بچاتے ہوئے اور ایک طرف کو ہٹتے ہوئے مشین پسٹل جیب سے نکال کر اس کا دستہ صرف ایک ہی بار اس کی کن پٹی پر رسید کیا اور وہ دب سے اوندے منہ وہیں گر پڑا۔ میں نے مشین پسٹل جیب میں رکھ لیا اور ہاتھ جھاڑ کر اطمینان سے سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ شمیم یوں تو اتنی ڈرپوک نظر آ رہی تھی، لیکن اس وقت اس نے میری ہدایت پر عمل نہیں کیا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے اتری نہیں تھی بلکہ سیڑھیوں کی دیوار کی اوٹ سے سر نکال کر سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچا تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم نیچے پہنچنے تک راستے میں ملنے والے ہر شخص کو یوں ہی لٹاتے چلے جاؤ گے؟ میرے پاس اب اتنی بھی فالتو انرجی نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ میں تو صرف اسی کو لٹاتا ہوں جو مجھے لٹانے کی فکر میں ہوتا ہے۔ باقی تینوں منزلوں پر بھی ہمیں اسی طرح مسلح گارڈ الرٹ کھڑے ملے۔ ان بیچاروں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کا بگ باس اوپر باتھ روم میں بند تھا۔ ہم ریسیپشن کے سامنے سے گزرے تو ریسلنگ چیمپئن قسم کے استقبالیہ کلرک نے ایک بار پھر بغور ہمارا جائزہ لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ جب ہم لابی کا دروازہ کھول کر باہر جا رہے تھے تو اس کا ہاتھ انٹرکام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے امید بھی تھی کہ مختار کو جلد ہی مدد میسر آ جائے گی اور اسے باتھ روم سے نکال لیا جائے گا۔ باہر آ کر میں نے شمیم سے کہا، اب گاڑی تم ہی چلاؤ، میں احتیاطاً پیچھے نظر رکھوں گا۔ وہ نروس تھی، مجھے اندیشہ تھا خراب ڈرائیونگ نہ کرے اور گاڑی کہیں مار ہی نہ دے، لیکن گھبراہٹ نے اس پر عجیب ہی اثرات مرتب کیے۔ اس نے طوفانی انداز میں گاڑی چلائی اور چند منٹ بعد ہی گاڑی اس کے بنگلے کے پورچ میں کھڑی تھی۔ یہ کیا؟ میں نے کہا، تم نے تو مجھے میرے آفس پہنچانے کی لفٹ دی تھی، چلے جانا، آفس میں مرے کیوں جا رہے ہو؟ وہ گویا جل کر بولی، اب وہاں کون رہ گیا ہوگا؟ لڑکیاں بھی اپنے گھروں کو جا چکی ہوں گی، لڑکیوں کی کس کمبخت کو فکر ہے؟ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، مجھے تو اپنی گاڑی لینی تھی، وہ میری جدائی میں اداس ہو گئی ہوگی۔ لے لینا گاڑی بھی، تمہاری اپنی بلڈنگ کی پارکنگ لاٹ ہے، تمہارے اپنے چوکیدار ہیں، کوئی اٹھا کر نہیں لے جائے گا تمہاری گاڑی کو، وہ بولی۔ گاڑی سے اترتے ہوئے میں نے دیکھا پورچ میں آگے راجو کی گاڑی کھڑی تھی۔ شمیم گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جلے کٹے سے انداز میں مجھ سے مخاطب ہوئی، دیکھ لو، میں اسے استبل میں چھوڑ کے آئی تھی، وہ واپس بھی آ گیا، اب اسے اپنی شام کی سرگرمیوں کے لیے نکلنا ہوگا، تیار ہونے آیا ہوگا۔ میں وہیں کھڑا رہا تو وہ میرا بازو پکڑ کر مجھے اندر لے جانے کے لیے کھینچتے ہوئے بولی، خدا کے لیے اب آ بھی جاؤ اندر، میں تمہیں چھوڑ آؤں گی جہاں تم کہو گے۔ دم خشک کیوں ہو رہا ہے تمہارا؟ اچھا ہی ہے اس وقت راجو واپس آ گیا ہے تمہارے سامنے، ذرا اسے بھی حالات سے آگاہی ہو جائے گی۔ اچھا میڈم، چلیے اندر چلتے ہیں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر گویا ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ انسان دوستوں کے معاملات میں ٹانگ اڑاتا ہے تو پھر ٹانگ بہت دور تک چلی جاتی ہے۔ میں اس کے ساتھ چل دیا۔ تم نے تو ایسی ٹانگ اڑائی ہے کہ مجھے اپنی اور راجو کی ٹانگوں کی فکر پڑ گئی ہے، وہ بولی۔ تاہم اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اب وہ اتنی خوفزدہ نہیں تھی جتنی کچھ دیر پہلے نظر آ رہی تھی۔ وہ مجھے سیدھے اپنے بیڈ روم میں لے گئی۔ راجو واقعی باتھ روم پہنے باتھ روم سے نکل رہا تھا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، لیکن مجھے اس کے انداز میں گرم جوشی کی کچھ کمی محسوس ہوئی۔ شمیم نے مجھے کاؤچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ راجو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر ڈرائر سے بال خشک کرتے ہوئے شمیم سے مخاطب ہوا، تم تو افضل کو اس کے آفس چھوڑنے گئی تھی،
ابھی تک پہنچ نہیں سکی وہاں۔ اس نے سرسری لہجے میں یہ بات کی تھی، لیکن شمیم نے فوراً چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے تندیہ لہجے میں بولی، اوہو، خدا کا شکر ہے تمہارے لہجے میں بھی شک اور رقابت کی رمق تو محسوس ہوئی۔ میں تو سمجھی تھی تم اس صلاحیت سے ہی محروم ہو۔ وہ ہم دونوں سے نظر چرا رہا تھا، آئینے میں ہمیں دیکھ رہا تھا۔ کھوکھلے سے انداز میں ہنس کر بولا، شک اور رقابت نہیں، تمہارا خیال درست ہی ہے، میں نے یہ روگ پالا ہی نہیں۔ میں نے تو ایک سیدھا سادہ سا سوال کیا تھا، تم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ شمیم ایک ادائے بے نیازی سے اپنے بال پھیلا کر بیڈ پر ڈھیر ہوتے ہوئے بولی، دراصل آفس جانے کی بجائے ایفی نے مجھے اپنے گھر چلنے کی دعوت دے دی، جو میں نے قبول کر لی۔ وہاں پہنچ کر ایفی کہنے لگا، چلو میں تمہیں اپنا بیڈ روم دکھاتا ہوں۔ میں نے سوچا چلو ایک بڑے آدمی کا بیڈ روم دیکھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ اس نے تھکے انداز میں ایک توبہ شکن انگڑائی لی اور ایک لمحے کے صبر آزما وقفے کے بعد بیڈ روم صحیح معنوں میں بیڈ روم تھا۔ وہاں کا ماحول نہایت خوابناک تھا، اوپر سے پپی نے خوابناک سی باتیں شروع کر دیں۔ مجھے اپنی سدھ بدھ ہی نہیں رہی، بس کیا بتاؤں، آج کی شام ایک یادگار شام تھی۔ راجو کی نظر بچا کر اس نے مجھے آنکھ ماری، جس لہجے میں اور جس ادا سے اس نے یہ سب کچھ کہا، میرے اعصاب میں چیونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ میں نے قدرے کھسیانے انداز میں راجو کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک کھوکھلا سا کہکہا لگایا اور ڈرائر ہک پر لٹکا کر ہولے سے تالیاں بجاتے ہوئے بولا، بہت خوب، بہت اچھا منظر نامہ تھا، ایسی باتیں کرنے میں تمہارا جواب نہیں۔